دوسری لڑکیوں کی طرح وہ بھی اپنی رخصتی پہ اداس تھی۔ دل ڈوبے جا رہا تھا۔ ماں باپ بہن بھائیوں کے گلے لگ کر آنسو بھی بہائے۔ آنسو اور دعاؤں کے جھنمٹ میں پھولوں سے سجی گاڑی میں بٹھا دی گئی۔ روتے روتے ہچکی بن چکی تھی۔ ساس نے گلے لگا کر پیار کیا اور کہا، مت رو میری بچی، میرے ہوتے ہوئے کوئی غم کوئی دکھ تجھے چھو نہ پائے گا۔ الفاظ کے جادوگری مرہم۔ وہ رونا بھول گئی، ہچکی بھی غائب ہوگی۔ گھونگھٹ میں وہ مسکرا دی۔ اسے لگا کہ آج کے بعد وہ کبھی نہیں رو سکے گی۔ اب قدم قدم پہ خوشیاں، مسکراہٹیں ہی اس کا استقبال کرے گی۔ باقی کا سفر آنکھوں میں خواب سجاتے ہی گزرا۔ وہ خود کو ہواؤں میں محسوس کرتی رہی۔ ہوش تب آیا جب نندوں نے ہاتھ تھام کر لہنگا سنبھال کر اسے گاڑی سے نکالا۔ چلتی ہوئی وہ دروازے تک آئی۔ تیل ڈالا گیا، نظر اتاری گئی۔ ہر نظر محبت برسا رہی تھی۔ اس کا انگ انگ مسحور ہو رہا تھا۔ حال کمرے کے صوفے پر اسے بٹھا دیا گیا۔ رسومات ہونے لگے۔ دیور تو کوئی نہیں تھا، جیٹھ عمر میں کافی بڑے تھے۔ جیٹھ کے بچے رسمات میں حصہ لینے لگے۔ ایک گھٹنا پکڑ کے بیٹھ گیا، ایک کو گود میں بٹھا دیا گیا۔ خوشگوار ماحول میں رسمات ادا ہوئی۔ وہ گاہیں باہیں نظر اٹھا کر کمرے کی سجاوٹ دیکھ لیتی تھی۔ گھر سے اس کے نگینوں کا شوق ذوق بہت اعلیٰ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی تو دل کی مراد بر آئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ سسرال اس سے اپنے ذوق کے مطابق ملا تھا۔ بابا نے اسے گاؤں میں کسی رشتہ دار کے ساتھ نہیں بیاہ دیا تھا۔ وہ اپنے خاندان کی واحد لڑکی تھی جس نے شہر کے کالج سے پڑھا تھا، اور وہ بھی BA تک۔ اس کا رہن سہن، عادات، موڈ مجاز، طور طریقے اب دیہاتیوں جیسے نہیں رہے تھے، اور اب اس کا گزارا بھی نہیں تھا ان لوگوں کے ساتھ۔ اپنے گھر والوں کا رہن سہن اس نے کافی حد تک بدل ڈالا۔ روپے پیسوں کی کمی نہیں تھی، بس طور طریقوں کے بدلنے پر محنت کرنی پڑی تھی۔ صد شکر کہ اس کا رشتہ شہر سے ہی آ گیا۔ وہ بابا کے دور پرائے کے رشتہ دار تھے۔ شوہر بھی ایسا کہ چاند بھی کہہ دو تو غلط نہیں۔ کبرو جوان، میٹھی زبان، اس کی تعریف کرنا سورج کے چراغ دکھانے کے مترادف تھا۔ وہ تو رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ شادی کے 10 دن بہت خوب گزرے۔ اس کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کا شوہر 2 دن بعد دوسرے شہر اپنی نوکری پہ چلا گیا۔ اس کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ شوہر کی بہت منتیں کی کہ اسے ساتھ لے جائے، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ 13واں دن کی دلہن کو چھوڑ کر دلہا میاں چلے گئے۔ دلہن دلہے کی رخصتی پہ آنسو ضبط کرتی رہی، اور اس ضبط کی کوشش میں آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ کمرے میں آ کر سب بند ٹوٹ گیا۔ جانے کتنے گھنٹے تک وہ روتی رہی۔ جب آنسو خشک ہو گئے، رو رو کر تھک چکی اور بھوک نے ستایا تو وہ باہر نکل آئی۔ سب کھانا کھا چکے تھے۔ اسے دکھ ہوا کہ کسی نے اس کا پوچھا تک نہیں، کسی کو وہ یاد بھی نہ رہی۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے لال اور سوجی ہوئی تھیں۔ ساس کی نظر پڑی تو پوچھ بیٹھے کہ آنکھوں کو کیا ہوا؟ الرجی ہو رہی ہے شاید، اسے یہی جواب بن پڑا۔ اچھا کہہ کر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ واری صدقے جانے والی ساس کے چہرے پہ کوئی جذبہ، کوئی احساس آج دکھائی نہیں دیا۔ اس نے دیکھا کہ مظاہر کے چلے جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اور کسی کو اس کے دکھ کا بھی احساس نہ تھا۔ اس کے دل پہ کیا بیت رہی تھی یہ بھی کسی کو پرواہ نہ تھی۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تو لقمے حلق سے اترنے ہی نہ پا رہے تھے۔ تنگ آ کر چھوڑ دیا۔ بھوکا رہنا منظور تھا۔ کمرے میں چلی آئی اور ایک بار پھر اس کا ضبط جواب دے گیا۔ رات تک بیٹھی روتی رہی، ایسے لگ رہا تھا وہ جی نہ پائے گی۔ کتنی ہی بار اس نے انگلیوں پہ دن گنے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ۔
کو آنے کا وعدہ کر کے گیا تھا مظاہر۔ پورے 6 دن ہے اس کے آنے میں، ان 6 دنوں میں تو وہ رو رو کر مر جائے گی۔ وہ رات ہوتے ہی سب سونے چلے گئے۔ ساس سسر جلد سو جانے کی عادت تھے۔ گھر میں سنیٹا سا چھا گیا اور اسے اپنے کمرے میں وحشت ہونے لگی۔ ہر شے کاٹ کھانے کو دوڑنے لگی۔ ہر طرف مظاہر کا عکس دکھائی دینے لگا۔ وہ گھبرا کر باہر نکل آئی۔ آدھی رات تک صوفے پر خوف زدہ سی بیٹھی رہی۔ جب نیند سے برا حال ہونے لگا تو واپس کمرے میں چلی آئی اور کمرہ لاک کر کے لیٹ گئی۔ عجیب احساس تھا مظاہر کے ہوتے وہ خود کو کتنا محفوظ اور پرسکون محسوس کرتی تھی۔ رات کو سوتے میں بار بار ڈر ڈر کے اٹھتی رہی، پھر جانے کب نیند گہری ہوئی۔ صبح آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ وہ بھاگ کر چادر لے کر باہر آ گئی۔ اس کی خوشی دینی تھی۔ 10 منٹ میں وہ بس اسٹینڈ پہ تھے۔ جیٹھ صاحب اور ساس گاڑی سے اتر کر چلے گئے۔ وہ وہیں بیٹھ کر مظاہر کا انتظار کرنے لگی۔ دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا ابھی سینہ چیر کر باہر آ گرے گا۔ اتنی سردی میں بھی ہاتھ پسینے میں نہا رہے تھے۔ اسے دور سے مظاہر آتا دکھائی دیا۔ آنکھوں کو قرار سا آ گیا۔ وہ آ کر گاڑی میں اس کے برابر بیٹھ گیا اور اس کی طرف دیکھے بنا ہی بولا کہ کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ میں نے گھر ہی آنا تھا نا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ مظاہر بھی اس کی طرح تڑپ رہا ہوگا، اسے بھی یادوں نے ایک پل چین کا نہیں جینے دیا ہوگا۔ یہ جان کر کہ یہ سب اس کی خوش فہمی تھی، اس کا دل زخمی ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکا گئی۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ مظاہر کو بتائے گی کہ اس کے بغیر اس نے یہ دن کیسے گزارے، اپنے دل کا حال سنائے گی، دل کا تڑپنا بتائے گی، فوراً اپنا ارادہ ہٹا دیا کہ اسے یقین ہو چلا تھا کہ اس کے جواب میں وہ اسے خوب سنائے گا، اس کا مذاق اڑائے گا اور اپنی مزید جد ہنسائی کا اس میں یارانہ تھا۔ اگلے روز دنوں میں ناشتہ ایک ساتھ کیا۔ وہ اس کے ساتھ ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہا، ہنسی مذاق بھی ہوئے، پیار محبت کی باتیں بھی۔ اس کے دل میں مظاہر کی طرف سے جو میل آیا تھا وہ لمحوں میں صاف ہو گیا۔ اس نے خیال کیا کہ شاید وہ سفر سے تھکا ہوا تھا یا اس کا موڈ کسی اور بات سے خراب تھا۔ ناشتے کے بعد وہ تیار ہونے چلا گیا۔ تیار ہو کر نکلنے لگا تو اس نے پوچھ ہی لیا کہ آج کدھر؟ بھائی جان کے ساتھ فیکٹری جا رہا ہوں، گھر بیٹھ کر کیا کروں گا، مظاہر کہہ کر چلا بنا، اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا تھا سارا دن وہ اس کے ساتھ گزارے گا، خوب باتیں کریں گے، مگر ان باتوں کی چاہ صرف اسے بھی تھی، مظاہر کو نہیں۔ لیکن اسے صبر ہی کرنا تھا۔ سارا دن اندر باہر چلے پیروں کی بلی کی طرح پھرتی رہی، بار بار نظریں دروازے پر جا ٹھہرتی تھی۔ مظاہر کا انتظار بے صبری سے تھا۔ ہر دستے پر گمان ہوتا کہ مظاہر آ گیا، مگر وہ ظالم رات کے بھائی کے ساتھ ہی لوٹا۔ کھانا کھا کر دونوں کمرے میں آ گئے۔ بھائی جان کو چاہیے تھا کہ آپ کو جلدی گھر بھیج دے۔ اگلے روز ایک ہمسائی جو کہ ساس کی بہت اچھی دوست بھی تھی آ گئی۔ ساس اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرنے لگی۔ اس نے دیکھا تو جلدی چائے بنائی، ٹرے سجائی اور پہنچ گئی ان کی خدمت میں پیش کرنے۔ دونوں سہیلیاں سر جوڑے بیٹھی تھی، جانے آج کس کی شامت آئی ہوئی تھی، کس کو اپنے دل و جان سے یاد کیا جا رہا تھا۔ اس نے سلام کیا تو دونوں سیدھی ہو بیٹھی۔ چائے سروے کرنے لگی تو مسز افضال بولی، چائے بنانی آ گئی تمہاری بہو کو سمینا؟ اس جملے پہ اس کے ہاتھ رک سے گئے۔ حیرت سے سر اٹھا کر دونوں کو دیکھا، پھر دکھ سے ذرا سا مسکرا دی۔ چائے دے کر باہر نکل آئی۔ ہاں بس آ ہی گئی ہے۔ اپنے پیچھے اس نے سانس کی آواز سنی۔ اس نے اپنے قدم تیز کر دیے کہ مزید کچھ سنانا نہ پڑے، اور کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ سوچوں نے اسے پھر سے گھیر لیا تھا۔
کمرے میں آ کر سستی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے ساس کے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے خود کچن میں کام کرنے نہیں دیتے اور لوگوں سے جانے کیا کیا کہتی پھر رہی تھی۔ نند آتی ہے تو کہتی ہے میری ماں کا ہاتھ بٹایا کرو۔ سہیلی سے کہہ رکھا ہے کہ بہو کو کچھ آتا ہی نہیں، وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اس کیوں کا جواب کہاں سے ملنا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ ہاں، ہو سکتا ہے وقت خود ہی اسے سمجھا دے۔ تھوڑی دیر بعد برتن اٹھانے گئی تو مسز افضال جانے کو تیار کھڑی تھی۔ چائے بہت اچھی بنائی تھی سمینہ کی بہو، دیکھنا بہت جلد اچھا کھانا بھی بنانا سیکھ جائے گی، انہوں نے اپنی دوست کی تعریف کرتے ہوئے کہا اور وہ مسکرا کر سر جھکا گئی۔ دل نے کہا کہ آج ساس کا بھانڈا پھوڑ ہی دے، پر وہ ایسے کیسے کر سکتی تھی کہ اس کی تربیت کسی اور پیمانے پر کی گئی تھی۔ اگلے روز مظاہر نے آنا تھا، وہ مہندی لگا کر رات بھر بیٹھی رہی۔ یوں بیٹھ کر مظاہر کو سوچنا اور انتظار کرنا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ ہفتے کی شام کسی نے اسے ساتھ چلنے کو کہا نہیں اور اب وہ ساتھ چلنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ آتے ہی مظاہر کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انتظار تھا کہ ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ گھر سے گاڑی کو گئے 2 گھنٹے ہو چلے تھے اور ابھی تک مظاہر کو لے کر نہیں آئے تھے۔ وہ خیر کی دعا کرتی اندر باہر چکر لگا رہی تھی۔ آخر خدا خدا کر کے انتظار ختم ہوا اور ہارن کی آواز سنائی دی۔ سارا راستہ اس کی آنکھیں برستی رہی۔ اس سادہ دل کو لوگوں کے دوگلے پن نے بہت صدمہ پہنچایا تھا۔ خالہ سے مل کر اسے لگا تھا کہ وہ اپنی بہن سے بالکل مختلف ہے، پر اسی ملاقات میں ان کا اصل روپ بھی سامنے آ گیا تھا۔ دونوں بہنوں نے ایک ہی فطرت پائی تھی۔ چینج کر کے مظاہر نے لیٹنے سے پہلے اسے پاس بٹھایا۔ وہ کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ وہمتن گوش اس کی صورت دیکھنے لگی۔ تم سارا دن کمرے میں بند بور نہیں ہو جاتی؟ مظاہر نے اسے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بولنے کو لب کھولے تو مظاہر نے لبوں پہ اپنی انگلی رکھ دی۔ مجھے کچھ سننا نہیں ہے، پہلے ہی کل سے سن سن کر کان پک گئے ہیں، میٹر گھوم گیا ہے میرا، اب اور نہیں۔ مجھے تم سے صرف اتنا کہنا ہے کہ باہر نکلا کرو، گھر والوں کے ساتھ وقت گزارا کرو، یوں کب تک سب سے الگ رہو گی اور مجھے ذلیل کرواؤ گی؟ وہ موبائل لے کر بستر میں بیٹھ گیا۔ اب سمجھ آئی تھی کہ کل مظاہر گھر لیٹ کیوں پہنچا تھا اور خالہ کے گھر سے دونوں کہاں غائب ہو گئے تھے۔ وہ چینج کرنے واش روم گھس گئی تھی۔ زور زور سے سانس لے کر اس نے تنفس بحال کیا، آنسوں کو اندر اتارا، خود کو نارمل کر کے باہر نکل آئی۔ بستر میں مظاہر کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ مظاہر نے بھی اپنا بازو اس کے کمر کے گرد ڈال دیا۔ وہ بھی دھیرے سے اپنا سر اس کے کندھوں پر رکھ کر سوچنے لگی کہ یہ شخص بھی کتنا جلدی بدل جاتا ہے۔ چند لمحوں پہلے ایسا کہ کچھ سننے کو راضی نہیں اور کچھ ہی لمحوں میں دل و جان لٹا دینے کو تیار۔ ساس کے رویے بھی اس کی سمجھ سے باتر تھے۔ جٹھانی بھی دوہری شخصیت کی مالک، اس سے کہتی کہ میری کوئی بہن نہیں، مجھے تم بہنوں کی طرح عزیز ہو۔ وہ خوش ہوگی کہ چلو ان اجنبیوں میں کوئی تو اس کا اپنا ہے، پر جٹھانی نے بھی پیٹھ پہ خنجر کھوپا۔ اس کی ہر چھوٹی چھوٹی بات بھی سارے زمانے میں نشر تھی۔ وہ جو اسکول کالج میں اول آیا کرتی تھی، سب سے قابل اسٹوڈنٹ مانی جاتی تھی، ہر بات ہر پوائنٹ منٹوں میں سمجھ جانے والی، آج سسرال والوں کے رویے نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ جو ہر کسی کو مات دیا کرتی تھی، آج سسرال میں سب سے مات کھا رہی تھی اور منہ سے کچھ بولنے کے قابل نہ تھی۔ وہ جیسے میکے میں سر پہ بٹھا کر رکھا جاتا تھا۔ ساس نے دیکھا تو ایک ادا سے مسکرا دی کہ جو وہ چاہتی تھی وہ ہو چکا تھا۔
وہ واش روم سے کہہ کر کے لوٹی تو چولہے کی آنچ جو وہ ہلکی کر کے گئی تھی پورے جوبن پہ تھی اور ساس دیچکے میں چمچ چلا رہی تھی اور ساس میں زبان بھی۔ ایک تو ان لڑکیوں سے کچھ ہوتا نہیں اور گلے ساسوں سے سارا دن ان کی خدمتیں کروا اور الٹا خصموں کے کان بھرتی رہتی ہے ماؤں کے خلاف۔ مظاہر ماں کے پاس سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ پھٹی نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ میں تو آنچ ہلکی کر کے گئی تھی، وہ ذرا طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ بہت مہربانی جناب آپ کی، آپ جا کے آرام کریں۔ سوچا تھا بہو آ جائے گی تو مجھے بھی آرام کرنے کا موقع ملے گا، پر مجھے کیا پتا تھا بہو کو بھی میں نے ہی سنبھالنا ہے۔ ویسے مظاہر مجھے پتا ہوتا یہ سب ہی ہونا ہے تو میں نے تیری شادی ہی نہیں کرنی تھی۔ ساس کا پارا نیچے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مظاہر نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی اور وہ کچن سے باہر نکل گیا، بلکہ گھر ہی چلا گیا۔ دوپہر کے کھانے پہ بھی گھر نہیں آیا اور ساس سارا دن اس سے لن تن کرتی رہی کہ اس کی وجہ سے ان کا بیٹا بھوکا پیاسا جانے کہاں دھکے کھا رہا ہوگا۔ ایک دن ہوتا ہے بیچارے کے پاس گھر کا سکون پانے کے لیے اس کے آ جانے سے اس کا یہ سکون بھی غرق ہو گیا ہے۔ وہ کمرے میں دبکی بیٹھی رہی، آنسو تھے کہ بہتے جا رہے تھے۔ کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس کی حالت کیسی ہے۔ وہ لاڈ پیار جو دکھایا جا رہا تھا چند دن کا دکھاوا ثابت ہوا۔ کسی کو چھوڑو، مظاہر کو تو اس کا خیال کرنا چاہیے تھا نا، پر نہیں، وہ تو دودھ پیتا بچہ تھا۔ اس کو کیا پتا کہ عورت پہ ایسی حالت میں کیا بیتتی ہے۔ رات وہ بھائیوں کے ساتھ گھر لوٹا اور آرام سے ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور اسے پوچھا تک نہیں جو کہ سارے دن سے بھوکی بیٹھی تھی۔ ساس سونے چلی گئی اور مظاہر کمرے میں چلا آیا تو وہ باہر نکلی چوروں کی طرح اپنے لیے کھانا لے کر۔ کمرے میں آئے تو مظاہر نے حیرت سے پوچھا کیا تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ نہیں کہہ سکی کہ وہ سارا دن بھوکی بیٹھی رہی ہے ساس کے ڈر سے۔ اپنا خیال تمہیں خود ہی رکھنا ہے، کسی نے تمہارے منہ میں نوالے نہیں ڈالنے۔ وہ ایسا صرف چاہ سکتی تھی، سوچ سکتی تھی، پر کر نہیں سکتی تھی۔ اگر وہ بھولے سے بھی ایسا کر دیتی تو اسے معلوم تھا کہ اس کا باپ اسے یہاں سے نکال لے جائے گا۔ ماں تو ہر طرح سے گزارا ہی کرنے کو کہے گی، پر باپ اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے کسی صورت اتنی اذیت برداشت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، سو اس نے اسے واپس لے جانا تھا، اور ایسے ان کے خاندان میں کبھی ہوا نہیں تھا۔ اسے اپنی زبان بند ہی رکھنی تھی۔ کھانا اسے کمرے میں ہی ملتا تھا، بلکہ ایسے پھینکا جاتا تھا جیسے کسی خطرناک قیدی کے آگے پھینک کر فوراً دروازہ بند کر دیا جاتا کہ کہیں یہ حملہ ہی نہ کر دے۔ اور اس وقت وہ خود کو بیڑیوں میں جھگڑا ہوا اور بہت بے بس محسوس کرتی اور تذلیل کے احساس سے آنکھیں نم ہو جایا کرتی۔ کھانا تو اس سے کھایا ہی نہ جاتا تھا، زبردستی کھا لیتی تو 2 گھنٹے تک واش روم کے چکر لگاتی رہتی، کہہ کر کے برا حال ہو جاتا۔ کبھی کوئی بچہ راستہ بھول کر اس کے کمرے میں چلا آتا تو اس کا دل ذرا بہل جاتا۔ ایک دن پھر تنہائی سے گھبرا کر وہ باہر نکل آئی۔ آج بھی آپا آئی ہوئی تھی اور سب اکٹھے بیٹھ کر گپ شپ کر رہے تھے اور ساتھ میں چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ بھی پاس بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ تو کم ہی کوئی بات کیا کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے ان سب کی باتیں سنتی رہی۔ اتنے میں ساس کی پالتو بلی کہیں سے وہاں آ نکلی اور چھلانگ لگا کر میز پہ اور وہاں سے ساس کی گود میں آ بیٹھی اور وہ اسے پیار کرنے لگی۔ وہ ذرا ہٹ کر بیٹھ گئی اور قسمت خراب کہ اتنا کہہ بیٹھی کہ کھانے پینے کی چیزوں کے پاس ان جانوروں کا ہونا ٹھیک نہیں، یہ گندے ہوتے ہیں۔ اور بیبی تم تو پتہ نہیں نہاتی ہو کہ نہیں، پر میں اپنی ہنی کو روز نہلاتی ہوں۔
یہ کہاں سے گندی ہو گئی؟ ساس نے منہ بنا کر کہا۔ کہتے ہیں جانوروں کے بال، بس کر دو۔ یہ آج کل کی لڑکیاں 4 جماعتیں پڑھ کر خود کو جانے کیا سمجھنے لگتی ہیں۔ تمہاری عمر سے 2 گنا تو میرا تجربہ ہے۔ لڑکی بڑی آئی مجھے بتانے والی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ ساس نے خاصی بدلحاظی سے کہا۔ کہتے ہیں جانوروں کے بال۔ ساس نے اپنا خاصا منہ بگاڑ کر اس کے الفاظ دہرائے۔ سب دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ اسے اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہونے لگا۔ آنکھوں کو نم ہونے سے روکنا مشکل ہو گیا تو وہ آرام سے وہاں سے اٹھائی، کمرے میں آ کر جی بھر کر روئی۔ خود سے وعدہ کیا کہ اب وہ سب کے ساتھ نہیں بیٹھے گی، اپنے دل اپنے رب کے ساتھ لگا لے گی، نماز اور قرآن سے سکون حاصل کرے گی۔ بس پھر سارا دن بیٹھی قرآن پڑھتی رہتی، نماز کے وقت جان نماز بچھا لیتی۔ اس کا یہ سکون بھی کسی سے برداشت نہ ہوا۔ اب ساس، نند اور جیٹھانیاں کمرے میں اس کے پاس آ بیٹھتی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی، پھر توپوں کا رخ اس کی طرف مڑ جاتا۔ نند اور جیٹھانیاں اس کے ہاتھوں میں قرآن دیکھ کر ٹھنڈی ہائے بھر کر کہتی، کتنی خوش قسمت ہو تم کہ قرآن پاک لیتی ہو۔ ہاں تم تو سارا دن فارغ ہوتی ہو نا، پر ہم تو کئی دن قرآن پڑھنے کو ترس جاتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ گھر کے کام، بچوں کے اسکول، ہوم ورک، اپنے لیے وقت نہیں ملتا تو قرآن کس وقت کھولے۔ سانس بھی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہتی، ان کاموں کی عمر تو میری ہے، پر میری قسمت میں اس عمر میں بھی کچن میں سڑنا لکھا ہوا ہے۔ زمانے میں میری سی ساس ڈھونڈ کر دکھائے کوئی جو یوں بہو کے آگے ٹرے لگاتی ہو۔ مجھے تو لگتا ہے میں اس کی نہیں، یہ میری ساس ہے۔ ساس اچھی خاصی کر دیا کرتی اور وہ سر جھکا دیتی کہ اس کے سوا چارہ ہی نہ تھا۔ باہر جب اس کی برداشت جواب دے جاتی تو وہ کمرے میں آ جایا کرتی تھی، پر اب کہاں جا سکتی تھی۔ پھر دل ہی دل میں دعا کیا کرتی کہ نماز کا وقت ہو جائے۔ زندگی کے امتحان تھے کہ بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ حالت ایسی کہ کسی پل چین نہ تھا۔ ساری رات تکلیف میں کروٹیں بدلتی رہتی، کبھی تو کروٹ بھی نہ لے پاتی، بستر سے اٹھنے کی کوشش کرتی، ہل نہ پاتی، کتنی ہی دیر بستر پہ پڑی روتی رہتی، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتی۔ ڈاکٹر کے پاس جیٹھ کے ساتھ جانا پڑتا، وہ شرم سے پانی ہو جاتی۔ اس وقت اسے مظاہر کی بہت ضرورت محسوس ہوتی، پر وہ نہیں تھا۔ اب تک جب اسے شوہر کی ضرورت محسوس ہوئی، اسے میسر نہیں ہوا تھا۔ کبھی تو خود کو کوستی کہ کیا ملا شادی کر کے آنسوؤں کے سوا، اس سے تو اچھا تھا گاؤں میں کسی ان پڑھ جاہل سے ہی شادی کر لیتی۔ کم سے کم گاؤں میں سب بیویوں کے حقوق سے تو واقف تھے نا، کوئی یوں گھر والی کو بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جایا کرتا، اور نہ ہی وہاں کی عورتیں ایسی چلاک تھی جیسی کہ اس کی ساس۔ اسے شہر کے پڑھے لکھے لوگ پسند تھے۔ اب ان کی اصلی روپ دیکھ کر اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ اپنا آپ ختم کر لے یا سب کچھ چھوڑ کر ماں باپ کے پاس واپس چلی جائے، پر کچھ بھی اتنا آسان نہ تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے اسے ساس کی وہ بات یاد آئی جو انہوں نے اس کی رخصتی کے وقت تسلی دینے کو کہی تھی، میرے ہوتے ہوئے کوئی غم کوئی دکھ تجھے چھو نہ پائے گا۔ اسے یاد تھا کہ ان الفاظ نے اس کی ساری پریشانی دور کر دی تھی، کتنے پرسکون ہو گئی تھی وہ۔ اس نے ان الفاظ کو ساس کا وعدہ سمجھا تھا، پر وقت نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ دوگلے انسانوں کے وعدے کھوکھلے الفاظ ہوا کرتے ہیں، ان میں دم نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی ڈائری نکالی اور ایک صفحے پر لکھ ڈالا۔ وہ کہتے تھے، میرے جیتے جی کوئی غم تجھے چھو نہ پائے گا، آج میری زندگی میں ہر غم اسی کے دم سے ہے۔ پھر بیڈ کی پیشٹ سے سر ٹکا کے آنکھیں موند لی، آنسو بند آنکھوں سے بھی رخسار کو بھگونے لگے۔ جب زیادہ اداس ہو جاتی تو ماں باپ کو ملنے گاؤں چلی جاتی، پر وہاں وہ مظاہر کے لیے بہت اداس ہو جایا کرتی۔ سسرال میں ہوتی تو مظاہر سے ہر ہفتے ملاقات ہو جاتی، پر میکے جانے کے بعد جدائی لمبی ہو جاتی تھی
اور مظاہر سے وہ اس حد تک محبت کرنے لگی تھی کہ اس کے بنا زندگی بہت بے رنگ سی لگتی تھی۔ بہن بھائیوں گلے کرنے لگے تھے کہ وہ بدل گئی ہے، اب اسے بہن بھائیوں سے وہ پہلے سی محبت نہیں رہی۔ وہ ہنس کر ٹال دیتی۔ ماں اس کی آنکھوں کی نمی اور اداسگی کو مظاہر سے دوری سے منسوب کرتی رہی۔ دل کے درد کی اصلی وجہ کوئی جان نہ پایا۔ ابا گھر آتے تو فون اسے تھما دیتے کہ جا مظاہر سے بات کر لے، تیرے دل کی اداسگی شاید دور ہو جائے۔ اداس سی وہ گھر کچھ دن میکے گزار کر واپس آ جایا کرتی تھی۔ اس بار اس کے گھر والے اس کے سسرال آئے تھے۔ وہ اس کی گود بھرائی کی رسم کر کے اسے اپنے ساتھ گاؤں لے جانے آئے تھے۔ ان کے ہاں پہلا بچہ میکے میں جنم لیا کرتا تھا۔ لڑکیاں میکے جانے کو چہک جایا کرتی تھی، پر وہ بہت اداس ہو رہی تھی، آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی، جی چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ وہ مظاہر کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی، اسے سامنے بٹھا کر اس کی تصویر آنکھوں میں اتارنا چاہتی تھی کہ اب جانے اسے کب دیکھنا تھا، دیکھنا بھی تھا کہ نہیں، پر وہ کیا چاہتی تھی یہ پرواہ کسی کو تھی۔ مظاہر مصروف تھا یا مصروف نظر آنے کی کوشش تھی، یا اس کی ماں اسے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی؟ آخر کچھ تو تھا۔ وہ آنسو چھپاتی، نظریں چراتی بابا کی کار میں بیٹھ کر گاؤں کے لیے روانہ ہوئی۔ سارا راستہ وہ اداسگی سے ماں کے کندھوں پہ سر رکھ کے بیٹھی رہی۔ ماں دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی رہی، ساتھ میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہی۔ اسے گاؤں آئے تھوڑے دن ہی ہوئے تھے کہ رمضان شروع ہو گیا اور ہر ایک کی زبان پہ اس کی خیر کی دعائیں سنائی دینے لگی۔ وہ حیران ہوتی اپنی قسمت پہ کہ میکے والوں کو اس کی جتنی قدر تھی، یہاں اسے جتنی محبت ملی تھی، سسرال میں وہ اتنی ہی رلی تھی۔ کسی کی ردی بھر پرواہ نہ تھی، اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ گھر میں سب کو ایک وہی دکھائی دیتی تھی۔ افطاری کے وقت سب سے پہلے اس کی پلیٹ بنا کر اسے تھمائی جاتی، حالانکہ وہ روزہ نہیں رکھ رہی تھی۔ اپنی پلیٹ ختم کر چکی تو بابا جان اپنی پلیٹ سے چیزیں اٹھا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگتے تو وہ منہ بناتی کہ اب اور نہیں کھا سکتی۔ تو ابا جی ناراض ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہتے، اپنے بابا کے ہاتھ سے بھی نہیں کھاؤ گی کیا؟ وہ ان چاہتوں سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی، سو منہ کھول دیتی، آنکھوں میں نمی سی اتر آتی۔ اچھا چل اور نہ کھا، پر رونا نہیں، تجھے پتا ہے نا یہ نمی تیرے بابا کا چین چھین لیتی ہے، بابا اس کی گیلی آنکھوں سے گھبرا کر کہتے۔ اس کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ دنیا جہاں کی اداسگی بھی اتر آتی، پر لب مسکراتے تھے۔ یہ ماں باپ بیٹیوں کے اتنا پیار اتنا مان کیوں دیتے ہیں جو ان کے آگے سسرال میں کسی صورت نہیں مل سکتا، جس کی تلاش میں پھر وہ ساری زندگی دکھوں کے صحرا میں بھٹکتی پھرتی ہے، اور ان کے ہاتھ سوکھی ریت گرم ریت کے سوا کچھ نہیں آتا۔ وہ دکھ سے سوچ کر رہ جاتی۔ اس کی طبیعت بگڑی تو اسے ہاسپٹل لے جانے کی تیاری ہونے لگی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ایک بار مظاہر سے مل لے، جانے اب کیا ہونے والا تھا، اسے جینے کا سندیسہ ملنا تھا یا موت کا پروانہ۔ وہ مظاہر کی محبت میں بہت آگے نکل چکی تھی، اتنی آگے کہ اسے اس وقت ماں باپ بہن بھائی کچھ بھی یاد نہیں آ رہے تھے، بس مظاہر کی یاد ستا رہی تھی۔ بابا نے مظاہر کو فون کیا تو فون بند جا رہا تھا۔ ماں نے ساس کو فون ملا کر اس کے حالت سے آگاہ کیا اور تشریف لانے کی درخواست کی۔ ساس نے بہت روکے سے انداز میں کہا، دیکھو بہن، برا نہ منانا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرا بیٹا لیبر روم کے باہر چکراتا پھرے۔ جب وہ فارغ ہو کر گھر آ جائے گی تو ہمیں فون کر دینا، ہم آ جائیں گے۔ ماں کا دل بوجھ سا گیا۔ بیٹی کو پیار سے کہا کہ مظاہر ذرا مصروف ہے، فارغ ہو کر آ جائے گا، پر امی آج تو مظاہر کو چھٹی ہے۔ وہ کہہ کر چپ ہو گئی، مزید کوئی بات نہ کی کہ کیسے کسی سے کہتی کہ اس کے سسرال میں کوئی حیثیت نہیں۔ سسرال تو ایک طرف، آج پتہ چلا
کہ وہ تو شوہر کے لیے بھی خاصی غیر اہم ہے۔ خود اس بات کا تھا کہ مظاہر اس کے لیے نہ صحیح اپنی اولاد کے لیے ہی آ جاتا۔ وہ ہاسپٹل چلی گئی۔ ساری رات درد سے تڑپتی رہی۔ پھر فجر کے بعد اس نے ایک پیاری سی گڑیا کو جنم دیا۔ وہ اور بچی دونوں بالکل ٹھیک تھے۔ وہ بے حد خوش تھی، اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ اب مظاہر اسے ملنے آئے گا۔ نظر بچی کے چہرے پر جا ٹھہری۔ وہ باپ کی شباہت لیے ہوئی تھی۔ مظاہر کتنا خوش ہوگا ننھی پری کو دیکھ کر، وہ سوچ سوچ کر مسکراتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد مظاہر کا فون آ گیا۔ وہ چہک اٹھی، پر مظاہر کی آواز بھیگی بھیگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے حال چال پوچھا اور شام سے پہلے آ جانے کا وعدہ کیا۔ وہ بار بار وقت دیکھتی، وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا۔ ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی، وہ گھر چلی گئی۔ شام میں مظاہر اپنے والدین کے ساتھ پہنچ گیا۔ اس کی خوشی دینی تھی، وہ اپنی ساری تکلیف بھول گئی، پر مظاہر کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھیں اس بات کی چغلی کھا رہی تھی کہ وہ روتا رہا ہے۔ پر ایسا کیا ہوا کہ اس کی یہ حالت ہوئی، وہ سوچ کر رہ گئی۔ مظاہر سے پوچھنا چاہتی تھی پر ہمت نہ کر سکی۔ دماغ میں عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ دادی نے بچی کو پیار کیا، بولی یہاں میں کوئی گفٹ نہیں لے کر آئی، گھر پہ سب لا کر رکھ دیا ہے، گھر آؤ گی تو دوں گی۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ البتہ ماں بابا کو ذرا برا محسوس ہوا۔ اگلے روز مظاہر نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ جاتے جاتے کہہ گیا کہ ویسے مجھے پوری امید تھی کہ بیٹا ہوگا۔ تب وہ اس کی اداسگی کی وجہ سمجھ گئی۔ 15 دن بعد عید آ گئی۔ سب خوش باش تھے۔ اس نے اپنی ننھی پری کو صبح سویرے تیار کر دیا۔ چچا جی بھی نماز پڑھ کر وہاں آ گئے۔ گھر میں خوب رونق تھی، پر اس کا دل ویران ہو رہا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ پہلے چھپ چھپ کر روتی رہی۔ چچا جان نے پاس بٹھا کر پوچھا، کیا بات ہے میری بیٹی، اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ تب اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ چچا سے لپٹ کر رو دی۔ وہ گھبرا گئی۔ سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ کیا ہوا؟ پریشانی سب کے چہروں سے جھلک رہی تھی۔ اتنے میں چھوٹی کزن موبائل لے کر اس کے پاس آئی، بہت معصومیت سے بولی، لو آپی، مظاہر بھائی کو فون کر لو، یوں سب کو پریشان نہ کرو۔ اس کی بات سن کر اس کی ہنسی نکل گئی۔ سب کے کہکے بلند ہو گئے۔ امی کو اس پر ذرا غصہ بھی آیا کہ اپنی حماقتوں سے سب کو کتنا پریشان کرنے لگی ہے۔ فون لے کر وہ باہر لان میں آ گئی۔ 1 2 3 کتنی ہی بار اس نے فون ملایا۔ بیل جا رہی تھی پر فون اٹھانے کی زحمت نہیں کی جا رہی تھی۔ شاید فون کے پاس ہی نہیں ہے مظاہر، اس نے بے دلی سے سوچا اور موبائل گود میں رکھ کر رونی صورت بنا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر مظاہر کا نمبر ملا لیا۔ کچھ بیلز کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، کون؟ اس آواز نے اس کی ساری بے چینی مٹا دی۔ روح سیلاب سی ہوگی۔ میں وہ بس یہی کہہ پائی، اوہ تم، عید مبارک۔ مظاہر نے خوش دلی سے کہا، آپ تو مجھے بھول ہی گئے۔ اس نے مظاہر کا موڈ اچھا دیکھا تو گلہ کر ہی دیا، ارے ایسی کوئی بات نہیں، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو تمہیں مل کر آیا ہوں۔ مظاہر نے کہا، کچھ دن نہیں جناب، پورے 15 دن ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا، دل بہت اداس ہو رہا ہے آپ کے بنا، عید بہت پھیکی لگ رہی ہے، پلیز آ جائے نا ملنے۔ وہ کہنے ہی والی تھی کہ مظاہر نے کہہ دیا، اب رونا نہ شروع کر دینا کہ ملنے آ جائیں، میں یہ دن اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ میرے اپنوں کے بنا بھلا میری عید کیا ہو سکتی ہے؟ تم بھی ان لمحات کو غنیمت جانو اور اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو۔ ہم بہت سالوں سے عید کے دوسرے دن کی پکنک پہ جاتے ہیں، بس وہی پلان کر رہے ہیں کہ کل کہاں جایا جائے۔ سب بہت ایکسائٹڈ ہے، تم ہوتی تو اور زیادہ مزہ آتا۔ چلو ٹھیک ہے، تم اپنے گھر والوں کو وقت دو، مجھے سب بلا رہے ہیں۔ کہہ کر مظاہر نے فون بند کر دیا۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔
کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ نظر کیسے آتا؟ آنکھیں تو پانی سے بھری ہوئی تھی، سنائی کیسے دیتا؟ کانوں میں تو یہی گونج رہا تھا کہ میں یہ دن اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ مطلب کہ مظاہر اسے اپنی فیملی سمجھتا ہی نہیں۔ اس کی فیملی صرف اس کے ماں باپ، بہن بھائی ہے، بیٹی اور بیوی کچھ بھی نہیں۔ وہ بیٹی کو لے کر کمرے میں بند ہو گئی۔ سب سے کہہ دیا میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ دل کھول کر روئی۔ دل چاہا کہ وہ بھی مظاہر جیسی ہو جائے، مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو پرواہ نہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس دل کو چیر کر رکھ دے جو مظاہر کے لیے تڑپ رہا تھا۔ شام تک اس کی حالت کافی سنبھل چکی تھی۔ چینج کیے، منہ ہاتھ دھویا اور باہر نکل آئی۔ اس نے سوچ لیا کہ اب وہ بھی کسی کی پرواہ نہیں کرے گی، خوش رہے گی، دل کی ایک نہیں سنے گی۔ سچ کہا مظاہر نے، ان لمحات کو غنیمت جانو اور ماں باپ کے ساتھ خوش رہو۔ اب وہ خوش رہے گی سب کے ساتھ۔ مسکرا کر باتیں کرتی رہی۔ دل اداس تھا پر اس نے چہرے حشاش بشاش رکھا۔ چچا نے عید کے بعد اپنے بیٹے کی شادی رکھی تھی۔ شکر کہ وہ پہلے ہی یہاں تھی، ورنہ کس نے اسے میکے کی شادی پر آنے دینا تھا۔ چچا نے مظاہر اور اس کی فیملی کو بھی دعوت دی تھی۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ لوگ آئیں گے، پر مظاہر اور اس کی ماں آ گئی تھی۔ جہاں وہ حیران تھی وہاں خوش بھی بہت ہوئی تھی۔ اس کا مان رکھا گیا تھا۔ خیر سے شادی تو گزر گئی پر دھماکہ بعد میں ہوا۔ چچا جی ابا سے ملنے آئے اور ان کو لے کر کمرے میں بند ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد چچا چلے گئے پر ابا جی کمرے سے نہیں نکلے۔ انہیں کمرے میں بند کئی گھنٹے گزر گئے۔ سب پریشان حال میں پھر رہے تھے۔ ابا جی سے کوئی کچھ پوچھنے کی ہمت بھی نہ کر پا رہا تھا۔ پھر اچانک اس کا بلاوا آ گیا۔ وہ ڈرتی ڈرتی کمرے میں چلی آئی۔ ادھر آؤ میری جان، میرے پاس آ کر بیٹھو، ابا جی نے بھیگی آواز میں کہا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دل ہل سا گیا۔ اس کا باپ رو رہا تھا۔ اس نے آج تک انہیں روتے نہیں دیکھا تھا۔ باپ کو روتا دیکھنا کس قدر تکلیف دہ ہے یہ اس نے آج جانا تھا۔ وہ پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ابا جی نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ کتنے ہی دیر دونوں باپ بیٹی یوں ہی بیٹھے رہے۔ اسے اپنے بالوں میں نمی کا احساس ہونے لگا۔ یہ یقیناً ابا جی کے آنسو ہیں۔ اس نے اپنے آنسو کو بہنے سے روکتے ہوئے سوچا۔ وہ پوچھنے چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ اس قدر احساس ہو رہا ہے، پر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں تمہیں اب اس گھر میں نہیں بھیجنا چاہتا، مجھے معاف کر دینا میری بچے۔ میں نے تمہیں ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا جہاں گھر کی بہو کا پاس رکھنا نہ آتا ہو۔ ابا جی نے کہا تو وہ جھٹکا کھا کر یوں ابا جی سے الگ ہوئی جیسے ان کے وجود میں کرنٹ دوڑ رہا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ان کو دیکھا۔ میں نے بہت اٹل فیصلہ کر لیا تھا، پر جیسے ہی تمہاری بیٹی کی طرف دھیان گیا تو سب فیصلے دھڑے کے دھڑے رہ گئے۔ اس معصوم کا کیا قصور؟ ابا جی نے بات پوری کی تو اس کی اٹکی ہوئی سانس ذرا بحال ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے نا ابھی تمہارے چچا آئے تھے؟ ابا جی نے پوچھا۔ وہ ذرا سا سر ہی ہلا سکی، زبان سے کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں تم سے یہ امید ہرگز نہ تھی۔ تمہاری کیا اسے تربیت کی گئی تھی کہ تمہاری ساس کو گھر گھر بیٹھ کر رونا پڑا تمہاری وجہ سے۔ خاندان کی دوسری لڑکیوں کی تربیت پہ بھی انگلی اٹھی ہے۔ ابا جی سامنے وال کلاک کو دیکھتے ہوئے بولے جا رہے تھے۔ اب آنسو نہیں بہہ رہے تھے پر آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ پلیز کھل کر بات کریں، کیا ہوا ہے؟ مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی کہ آپ کا سر جھکنے لگا؟ وہ پوچھنے پہ مجبور ہو گئی۔ ابا جی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ لی۔ ابا جی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رکھنا آسان نہ تھا، پر وہ اس وقت نظریں جھکاتی تو اسے قصوروار مانا جاتا۔ اس وقت اس کا سر اٹھا کر حالات کا مقابلہ کرنا بہت ضروری تھا۔
तुम्हारी सास शादी में सबसे कहती रही कि इनकी बेटी को तो कुछ भी तरीका सलीका नहीं, ना किचन की सूझबूझ है, ना घरदारी का पता, सारा दिन कमरे में पड़ी रहती है। तुम्हारी सास ने ये सब तुम्हारे चचा की समधन से भी कहा है। सो वो तंजिया करके गई है तुम्हारी चच्ची को। अब्बा जी ने रोन से हुआ कहा। वो तो निकल कर रह गई। दिल चाहा कि बाप से वो सब कह दे जो वो आज तक बर्दाश्त करती आई, पर वो अच्छी तरह जानती थी कि हकीकत से आगाह हो जाने के बाद इसका बाप हरगिज़ इसे इस घर में नहीं भेजेगा और मुज़ाहर से दूरी का ख्याल ही इसके लिए सुहान होता, तो इससे बिछड़ कर वो कैसे जी ले सकती थी। मुज़ाहर की मोहब्बत में इसने खुद पर हर इल्ज़ाम बर्दाश्त कर लिया। अबू जान, मेरी सास को छोटी छोटी बातों को भी बढ़ा चढ़ा कर करने की आदत है। वो दिल की बुरी नहीं, बस अपनी आदत के हाथों मजबूर है। छोड़ें, भूल जाइए इन बातों को। चचा भी 2-4 दिन में भूल जाएंगे, इसने बज़ाहिर लापरवाही से कहा। अब्बा जान इसकी सूरत देखते रह गए कि इनकी छोटी छोटी बातों पे रो रो कर जान हलकान कर लेने वाली बेटी आज इतनी बड़ी बात को कैसे नज़रअंदाज कर रही है। वक्त ने इसे किस कदर बदल डाला है। रात वो कमरे में बैठी सोचों में डूबी हुई थी कि जाने अब्बा जान इसकी बातों से मुतमईन हुए हैं कि नहीं। वो कोई मुश्किल फ़ैसला ना कर बैठे। अगर ऐसा हुआ तो वो क्या करेगी, इसे क्या करना चाहिए। अभी यही सोच रही थी कि इसे अब्बा जान के कमरे से कुछ ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनाई दी। वह अब्बा जी के कमरे में बाहर जा पहुंची। देखो नाज़ो, मुझे अपनी और तेरी तरबियत पे पूरा भरोसा है, पर बच्चों ने गलतियां भी हो ही जाया करती है, इसलिए मैंने इससे पूछना ज़रूरी समझा। इसने तो बड़े आराम से बात को संभाल लिया, पर मैं इसका बाप हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ छुपा रही है। मेरी बच्ची जाने कैसे इन लोगों के साथ गुजारा कर रही है। शोहर इसका सारा हफ्ता गायब रहता है, जाने वो बदमजाज सास इसके साथ क्या सलूक करती होगी। सच पूछो तो मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं अपनी बेटी, अपने जिगर के टुकड़े को इन नाकदरे लोगों के सुपुर्द करूं। पर फिर ख्याल आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी पहली गलती सुधारते सुधारते अपनी बेटी पे एक बार फिर जुल्म ना कर बैठूं। अब्बा जी की आवाज़ मुकम्मल भीग चुकी थी। इससे मज़ीद वहाँ खड़े होना मुश्किल हो गया। वह अपने कमरे में भाग आई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। सारी रात खौफज़दा निगाहों से दरवाजे को तकती रही। इसे लगता कि अभी दरवाज़ा बजने लगेगा और इसे वाइद सुना दी जाएगी कि अब वो इस घर में कभी नहीं जाएगी। इस वाइद के खौफ से वो सुबह भी कमरे से बाहर नहीं निकली। सारी रात खुदा से गिड़गिड़ा के दुआएं करती रही कि मुज़ाहर से जुदाई अगर इसकी किस्मत में लिखी है तो इसकी किस्मत बदल दी जाए, अब्बा जी का दिल साफ हो जाए, वो उल्टा सीधा सोचना बंद कर दे। घर वालों ने भी डिस्टर्ब ना किया कि रात बच्ची के साथ जागती रही होगी। सुबह 11 बजे दस्तक हुई। इसका वजूद रूह तक कांप गया। इसका दिल चाहा कि भागकर वॉशरूम में बंद हो जाए, यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। दस्तक मुसलसल हो रही थी। बाहर से कुछ कहा जा रहा था, पर वो सुनना नहीं चाहती थी कि जुदाई का संदेशा सुनने की हिम्मत ना थी इसमें। फिर से लगा कि बाहर बार बार मुज़ाहर के फ़ोन का जिक्र किया जा रहा है। इसने भागकर दरवाज़ा खोल दिया और आंखें यूं रगड़ने लगी जैसे बहुत गहरी नींद से मुश्किल जागी हो। भाई ने फ़ोन इसके हाथ में थमा दिया। मुज़ाहर भाई आपसे बात करना चाह रहे हैं, कहकर वो चला गया। वो फ़ोन लेकर कमरे में आ गई। अस्सलाम वालेकुम, इसने डरते डरते कहा। वालेकुम सलाम, कैसी हो? और कमरे में क्यों बंद थी? किसी से झगड़ा हो गया क्या, या ससुराल वालों जैसे रवैया मेके वालों के साथ भी शुरू कर दिया है? मुज़ाहर कहका लगाकर तंजिया तीर चला गया।
مطلب کہ ساس اپنے بیٹے سے بھی ایسے باتیں کرتی رہی ہے، اس کی ذات کو ہر ایک کی نظر میں گندا کر رہی ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مظاہر نے اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پایا تو اصل بات کی طرف رخ موڑ لیا۔ میں آج تمہیں لینے آ رہا ہوں، آپ سستی چھوڑو اور جلدی جلدی اپنی پیکنگ کر لو، کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ دل جو رات سے سسک کر چل رہا تھا اب فل سپیڈ میں دھک دھک کرنے لگا تھا۔ 3 ماہ بعد اپنے گھر جانے کی خوشی اور سب سے بڑھ کر اپنے گھر مظاہر کے پاس چلی جائے گی تو ابا جی کی سوچوں کو بھی بریک لگ جائے گا۔ وہ جلدی جلدی چیزیں اکٹھی کرنے لگی۔ باہر نکلی تو ابا جی لاؤنج میں صوفے پر برا جمان تھے اور امی انہیں چائے کا کپ تھماتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بولی، کیسی طبیعت ہے اور گڑیا کیسی ہے؟ لگتا ساری رات جاگتی رہی ہو اس کے ساتھ۔ چلو آ جاؤ، میں ناشتہ بنا دوں تمہارے لیے۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، میں یہ بتانے آئی تھی کہ آج مظاہر آ رہے ہیں مجھے واپس لے جانے۔ میں ذرا پیکنگ کر لوں، پھر آ کر آپ کی ہیلپ کرواتی ہوں کچن میں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً مڑ گئی، ابا سے نظریں نہیں ملائی، حالانکہ وہ اسی کی طرف متوجہ تھے اور مظاہر کی آمد بھی اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ اپنی پیکنگ کر کے وہ کچن میں چلی آئی۔ امی پہلے ہی کھڑی پیاز کاٹ رہی تھی، اس نے پاس پڑی مرغیاں دھونے شروع کر دی۔ 2 گھنٹوں میں سب تیار ہو گیا۔ وہ سب کچھ سمیٹ کر باہر نکل آئی۔ بھوک کا احساس ہوا تو یاد آیا کہ اس نے تو صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اب وہ مظاہر کے ساتھ ہی کھانا کھانا چاہتی تھی۔ سو نہا کر تیار ہو گئی اور بیٹی کو بھی تیار کر لیا۔ ہارن کی آواز سنائی دی، بھائی گیٹ کھولنے چل دیا۔ وہ بھی جلدی سے باہر نکل آئی۔ مظاہر سب سے بہت اچھے سے ملا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ ابا جی ذرا چپ چپ سے تھے، جیسے گہری سوچ میں ہو، جیسے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہو پر کرنا پا رہا ہو۔ کھانے کے بعد چائے کا دورہ چلا، پھر مظاہر نے جلدی کی رٹ پکڑ لی۔ وہ بھی بھاگم بھاگ سامان لے آئی۔ جاتے ہوئے ماں کے گلے لگی تو آنکھیں بھیگ گئی۔ خیال آیا کہ لڑکیوں نے بھی کیا قسمت پائی ہے، آدھی زندگی ماں باپ کے گھر، آدھی شوہر کے گھر۔ میکے جائے تو شوہر کی یاد آتی ہے، شوہر کے گھر میں والدین کی یاد ستاتی رہتی ہے۔ ذرا جو کسی نے تکلیف دی، طرز کیا کوئی پریشانی آئی، والدین کے لاڈ پیار اور گھر میں من موجی زندگی یاد آ جاتی ہے۔ کسی طرف کی بھی نہیں رہتی عورت۔ ابا جی سے ملی تو وہ کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر صرف اتنا ہی کہہ سکے، اللہ تیری حصے کی سب دکھ درد مجھے دے دے، تجھے سکھی کر دے۔ اس نے ابا جی کی آنکھوں میں جھونکا تو وہ لبالب بھری ہوئی تھی اور وہ انہیں چھپانے کو منہ موڑ گئی۔ اسے لگا ابھی دل دھڑکنا چھوڑ دے گا۔ بڑی مشکل وہ سب سے مل کر خود کو گھسیٹتی ہوئی گاڑی میں آ بیٹھی۔ مظاہر بہت خوش لگ رہا تھا، اتنا خوش کہ اسے بیوی کے آنسو بھی نظر نہ آئے۔ وہ سارا راستہ اپنے آنسو چھپاتی آئی۔ مظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہا اور وہ اوں آں کرتی رہی۔ گھر پہنچنے میں کچھ دیر باقی تھی تو مظاہر نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ اس نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا پر منتظر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہوئے مظاہر نے کہا کہ وہ خبر سننے کے لیے تمہیں رات تک انتظار کرنا پڑے گا، کمرے میں جا کر بتاؤں گا۔ وہ ضد کرنا چاہتی تھی، کہنا چاہتی تھی کہ انتظار کرنا مشکل ہے، چین نہیں لینے دے گا، پر ان دونوں کے مابین رشتہ اتنا بے تکلیف نہیں تھا کہ وہ ضد کرتی، ناراض ہوتی، منتیں کرواتی، ناز اٹھواتی۔ سو خاموشی سے صبر سے انتظار کرنا تھا۔ گھر میں سب خوش اخلاقی سے ملے۔ بچوں نے ننھی پری کو خوش خروش سے ویلکم کیا۔ ڈنر بہت شاندار تھا، جیسے آج اس کی ویلکم پارٹی کی گئی ہو۔ سب نے ایک ساتھ کھانا کھایا، وہ بھی بہت خوش تھے۔ سوچا شاید ابا جی کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اللہ نہ کرے میرے ابا جی کو کوئی رنج، کوئی تکلیف چھوئے۔ اے اللہ، ان کے حصے کے غم بھی میرے کھاتے میں ڈال دے یا اپنی اس بندی کی قسمت کی بدقسمتی دور کر دے۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی۔
کھانے کے بعد سب ہال روم میں بیٹھ گئے، گپے ہنکنے لگے۔ اس کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ جانے مظاہر نے کیا خبر سنانی تھی۔ ننھی فجر رونے لگی تو وہ اسے سلانے کمرے میں چلی آئی۔ اسے سلا کر وہ مظاہر کا انتظار کرنے لگی۔ مظاہر کمرے میں آیا تو وہ بہت بے قرار ہو کر اس کی طرف لپکی۔ مظاہر پلیز، اب اور انتظار نہیں ہو سکتا۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ مظاہر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے آسان میں لے لیا۔ اب تمہیں اور انتظار کرنا بھی نہیں پڑے گا، مظاہر نے بہت دلکش انداز میں کہا۔ وہ حیرت سے ناسمجھی کے عالم میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میری پیاری بیگم جان، میرا ٹرانسفر اپنے شہر میں ہی ہو گیا ہے۔ اب مجھے دوسرے شہر نہیں جانا پڑے گا اور تمہیں پورا ہفتہ میرا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ راتوں کو ڈر ڈر کر نہیں جاگنا ہوگا۔ میں روز رات تمہارے پاس ہوا کروں گا، مظاہر نے تفصیل سے سمجھایا تو وہ بے قابو ہو کر اسے لپٹ گئی۔ چیخ کو بمشکل قابو کیا، ورنہ تو اس وقت سب گھر والے اس کے کمرے میں گھس آتے کہ کیا ہو گیا ہے۔ مظاہر نے بھی پیار سے اسے اپنے باہوں میں محفوظ کر لیا۔ رات حسین سپنے دکھاتی گزاری۔ وہ ننھی فجر کو بار بار چومتی کہ اس نے وقت کے آنے سے اس کی زندگی میں بہار لوٹ آئی تھی۔ مظاہر صبح جاتا، شام میں لوٹ آتا، سب بہت حسین لگنے لگا تھا۔ ساس طنز اب بھی کرتی تھی پر اسے محسوس نہ ہوتا۔ وہ مظاہر کے اور ننھی فجر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ کچن میں کام کرنے اور مظاہر کے لیے کھانا بنانے کا ارمان اس نے دل میں دبا دیا اور گھر کی صفائی ستھرائی کی طرف دھیان دینے لگی۔ مظاہر کو صاف ستھرا گھر پسند تھا۔ کام والی ساس کو ڈانٹ پیٹ سے تنگ آ کر جواب دے گئی تھی اور اب یہ کام اس نے خود سنبھال لیا تھا۔ 3 گھنٹوں کا کام وہ 5 گھنٹوں میں پورا کر پاتی کہ بار بار فجر کا کوئی کام درپیش ہو جاتا۔ کبھی اسے دودھ چاہیے ہوتا، کبھی نیپی تبدیل کرنی پڑ جاتی، کبھی وہ کپڑے خراب کر لیتی۔ صفائی کے بعد وہ فجر کے کپڑے دھونے بیٹھ جاتی۔ دوپہر تک وہ ہلکان ہو جایا کرتی۔ شام میں کوشش کر کے اپنا حلیہ درست کر لیتی۔ سب کچھ کرنے کے باوجود ساس اس کے ساتھ خوش نہ تھی۔ اس کے کاموں میں نقص نکالتی رہتی تھی۔ کبھی کہتی جھاڑو صحیح نہیں لگایا، دوبارہ لگاؤ، کبھی کہتی کہ پوچھا دوبارہ لگاؤ، فرش میں چمک نہیں آئی۔ وہ ویسے ہی کرتی جیسے کہا جاتا۔ ایک دن جیٹھانی نے دیکھا تو ہنس کر کہہ دیا، ساسو ماں ہاتھ ہلکا کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ کام والی بھی جواب دے جائے۔ وہ خوش تھی کہ مظاہر اس کے ساتھ تھا، اسے جدائی کی تکلیف نہیں سہنی پڑی تھی۔ سچ ہے، شوہر کے بنا سسرال کسی جہنم سے کم نہیں ہوتا۔ اب شوہر کے ساتھ تھا تو سب قابل برداشت تھا۔ تجھے بن خوشی بھی خوشی نہیں لگتی تو ساتھ ہو تو ہر غم بھی بہلا لگے۔ سب ننھی فجر سے بہت پیار کرتے تھے۔ بچے اسکول سے آتے ہی اسے پیار کرتے تھے۔ جب تک کچھ وقت اس کے ساتھ نہ بتا لیتے اپنے اپنے کمروں میں نہ چاہتے تھے۔ دادی بھی اسے جان چھڑکتی تھی۔ وہ خوش تھی کہ چاہے میں ایک آنکھ میں نہ بھاؤں پر میری بچی کو تو سب پیار کرتے ہیں۔ صرف مظاہر تھا جسے بچی کے ساتھ کچھ زیادہ لگاؤ نہ تھا۔ اس بات کا اسے دکھ تو تھا پر یقین تھا کہ ان باپ بیٹی کے درمیان دوری جلد مٹ جائے گی۔ بیٹی ہوتی ہی اتنی پیاری ہے کہ جب بابا کی پکارتی ہے تو دل پھیل جاتا ہے۔ فجر بھی جب بولنے لگے گی اور بابا کہہ کر جب مظاہر کی طرف لپکے کرے گی تو وہ بھی اسے پیار کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فجر 1 سال کی ہو گئی۔ سب بچوں کی خواہش تھی کہ فجر کی سالگرہ دھوم دھام سے منائی جائے، سو ان کی خوشی کی خاطر اچھا خاصا انتظام کیا گیا۔ سب اکٹھے ہوئے پر کسی نے اس کے ننہال کا سوچا بھی نہیں۔ بات تو بری تھی پر وہ چپ ہی رہی۔ سب خوش تھے، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ اس کی بچی کو اپنوں کا پیار مل رہا تھا، اس کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا تھا۔ فجر اب تھوڑا بہت بولنے لگی تھی۔ اس نے ایک بات محسوس کی کہ دوپہر میں جب بچے اسکول سے واپس آتے تو وہ چہک چہک جاتی۔ شام میں اپنے تایا ابو کو دیکھ کر ان کی طرف لپک لپک جاتی۔ سارا دن
دادا دادی کے ساتھ بہت کھیلتی پیار کرتی، پر اپنے باپ کے لیے کچھ خاص فیلنگز نہ تھی اس بچی کی۔ بچہ تو پیار کا ہوتا ہے، جس شخص سے اسے پیار ملا نہیں اسے دے کیسے سکتی ہے، وہ دکھ سے سوچ کر رہ جاتی۔ انہی دنوں وہ پھر سے امید سے ہو گئی۔ اس حالت میں گھر کے کام وہ اتنی چھوٹی بچی کو سنبھالنا خاصا مشکل لگ رہا تھا، پر اللہ پاک نے عورت کو بہت باہمت بنایا ہے۔ وہ اپنی حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فجر کو باپ کی گود میں ڈال دیتی، مظاہر سے اسے دیکھنے کو کہتی، اس کے کام کروانے کی کوشش کرتی، اس لیے نہیں کہ وہ یہ سب خود نہیں کر پا رہی، بلکہ وہ اس بہانے دونوں کے مابین فاصلے مٹانا چاہ رہی تھی۔ پہلے پہل مظاہر بہانہ کر دیتا کہ وہ یہ سب نہیں کر سکتا، پھر اس کی حالت دیکھتے ہوئے راضی ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ وہ فجر کے ساتھ وقت گزارنے لگا، ایک مسئلہ سدھارتی تو دوسرا شروع ہو جاتا۔ جب سے شادی ہوئی تھی کچھ ایسے ہی حالات تھے۔ فجر اور مظاہر کی طرف سے تھوڑا سکون ہوا تو ساس نے شوشہ چھوڑ دیا کہ جاؤ فلاں ڈاکٹر سے دوائی لے کر آؤ، وہ بیٹا پیدا ہونے کی دوا دیتا ہے۔ وہ سن کر بہت حیران ہوئی، جہاں لوگوں سے بچنے کو اس نے شہر میں ہی شادی کی تھی، پر یہاں اسے گاؤں والوں سے بھی زیادہ جہالت دیکھنے کو مل رہی تھی۔ زیادہ افسوس اسے تب ہوا جب مظاہر ماں کے کہنے پہ اسے اس ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس کا خیال تھا کہ مظاہر ماں کو ایسے حرکت سے منع کرے گا۔ دوا تو وہ لے آئی، کھا بھی لی، پر بہت برے دل سے۔ وہ صرف اپنے رب سے مانگنا چاہتی تھی، پر ان لوگوں نے اس سے گناہ کروا لیا تھا۔ اب اسے دعا کرتے بھی شرم آنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ دعا کرے گی تو رب اس کی دعا اس کے منہ پہ مارے گا کہ جس سے دعا لے کر آئی ہے اب اسی کے پاس جاؤ۔ ایک دن مظاہر سے پوچھا کہ کیا اب آپ کو پورا یقین ہے کہ بیٹا ہی ہوگا؟ جو رب کو منظور مختصر جواب آیا، اگر رب کی رضا میں ہی راضی تھے تو اس ڈاکٹر کے پاس کیوں گئے؟ کیوں مجھے میرے رب کی نظروں میں گرایا؟ وہ کہنا چاہتی تھی پر ہمت نہ کر پائی، بس منتظری سے ہٹ گئی۔ سب کی نظریں اسی پہ تھی، کوئی اس کی طبیعت پوچھتا، کیا کھانے کو دی چاہتا ہے، کیا اچھا نہیں لگتا، جال ٹال دیکھتے اور قیاس آرائیوں کی جاتی۔ اس بار پکا بیٹا ہی ہوگا۔ ان باتوں سے اس کا جی گھبرانے لگا تھا۔ اس نے مظاہر سے کچھ دنوں کے لیے میکے جانے کی اجازت چاہی اور مظاہر نے فراخی دلی کا مظاہرہ کیا اور اگلے روز ہی اسے چھوڑ آیا۔ اس کا خیال تھا کہ میکے میں اسے کچھ ذہنی سکون ملے گا، وہاں اس قسم کی باتیں نہ ہوں گی، وہاں کوئی ہر وقت بیٹا بیٹا نہیں کرے گا، پر وہ غلط ثابت ہوئی۔ اس کی ماں کو ہر وقت کا غم تھا کہ بیٹی ہو گئی تو سسرال والے جانے کیا سلوک کریں گے۔ وہ اس ماحول سے تنگ آ گئی تھی۔ اسے بیٹی ہو جانے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، پر لوگوں کی باتیں سن سن کر ایسا لگنے لگا تھا کہ بیٹی ہو گئی تو سمجھو قیامت آ جائے گی۔ ایک دن نند کے سامنے کہہ بیٹھی کہ بیٹیاں بھی بہت پیاری ہوتی ہے، بیٹا بہت ضروری شے تو نہیں، بس پھر کیا تھا، گھنٹے بھر کا لیکچر سننا پڑا۔ بیٹا نہ ہونے کے اور بیٹیاں زیادہ ہونے کے ایسے ایسے نقصانات گنوائیں گے کہ توبہ توبہ۔ اس نے زبان سی لی۔ ایک دن وہ بیٹھی فجر کو کھانا کھلا رہی تھی، ساتھ میں لاڈ پیار سے باتیں کر رہی تھی۔ فجر میری لاڈو ہے، ماں کی جان ہے، فجر تو میری پری ہے۔ ساس جانے کہاں سے آ گئی اور فجر کو گود میں اٹھا لیا۔ تیری کہاں سے ہو گئی؟ یہ ہماری بچی ہے۔ بچے باپ اور ددحال کے ہوتے ہیں، ماؤں کو کون پوچھتا ہے؟ خبردار جو آج کے بعد کہا کہ فجر ماں کی ہے۔ تن فن کرتی ساس فجر کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ منہ دیکھتے رہ گئی، دل کی دھڑکن ڈبل ہو گئی۔ آنسو بہانے کو بے قرار معلوم ہوئے تو وہ واش روم میں گھس گئی۔ کئی گھنٹوں تک ساس نے فجر کو کمرے سے نہ نکلا اور وہ بھی جرأت نہ کر سکی کہ بچی مانگ لے۔ اس کے بعد اس نے توبہ کر لی کہ ایسے لاڈ پیار نہیں کرے گی۔ پھر جب کبھی بہت دل چاہتا تو وہ کمرہ بند کر کے فجر کو سینے سے لپٹا کر اپنی آہستہ آواز میں بولتی جو صرف وہی سن پاتی، فجر میری جان ہے، فجر میرا دل ماما کی لاڈو ہے، ماما کی پری۔ ساتھ میں دل کھول کر بوسے لیتی،
सास ने तो भरोसा लेने पे भी पाबंदी लगा रखी थी। जैसे तैसे लोगों की बातें सुनते सुनते 9 माह गुजर गए और इसने एक बार फिर बेटी को जन्म दिया। सास को पता चला तो मुंह बनाकर बोली, लो जी मुज़ाहर भी आ गई। वो पहली बच्ची के नाम पे तंज कर गई थी। मुझे लगता है इसने फजर, जोहर, असर, मगरब, इशा पूरी 5 पैदा करनी है। वो जाहिलाना तंजिया कर रही थी। देख मुज़ाहर, मेरी मान तो इसका नाम ईशा रख दे, और मुझे पूरा यकीन है कि इसका नाम ईशा रख दिया तो अगली बार बेटा ही होगा। और मुज़ाहर ने इनकी बात मान ली और बेटी का नाम ईशा ही रखा दिया। नाम तो प्यारा था, पर इसके पीछे जो नीयत थी वो इसे बेहद दुखी कर गई थी। इसने तो सुन रखा था कि पैसे औरत की और औलाद मर्द की किस्मत का होता है, पर यहाँ तो औलाद के मामले में औरत दोषी थी और पैसे का सारा करैक्टर मर्द के हिस्से में आ रहा था। क्या था जो अल्लाह जी आप मुझे बेटा दे देते, मुझे यूँ जलील तो ना होना पड़ता। आपके खजानों में कौन सी कमी हो जानी थी। वो रब से गिला कर रही थी कि इसे याद आया कि इसने रब से मांगा ही कब था। इसे वो डॉक्टर याद आया जो दिल चाहा कि सबको याद करवाए, सबसे गिला करे कि जिस डॉक्टर पे इन्होंने रब से ज़्यादा भरोसा किया था, कहाँ है वो, किधर है वो। इसकी दुआ का असर जिस डॉक्टर के पास ले जाकर इससे अपने रब के सामने शर्मिंदा किया, जाकर इस डॉक्टर का गिरेबान पकड़े। अब इसको क्यों ताने दिए जा रहे हैं, पर इसकी तरबियत ही ऐसी थी कि गलती ना होने के बावजूद मुजरिमों की तरह सर झुका देना, सिर्फ इसलिए कि कोई दूसरा ख़ास तौर पर कोई बुजुर्ग शर्मसार ना हो। सो यहाँ भी वो हर इल्ज़ाम, हर ताना खामोशी से सह रही थी। घर आ गई और पहले दिन ही से काम करना पड़ा। फजर को कौन संभालता, वो माँ के पास रहना चाहती थी, किसी से संभाले नहीं संभलती थी। ये तो इसे ही करना था और ईशा को कोई संभालने को तैयार ही नहीं हुआ। सास ने मूड खराब किया हुआ था, तुम्हें रोटी पानी मिल जाएगा, पर अपनी शहजादियाँ खुद ही संभालो, हमसे नहीं होते ये चौचले। सास ने मुंह भरकर कह दिया। वो खामोशी से अपने कामों में जुट गई। काम वाली कुछ दिनों की छुट्टी पे चली गई। बच्चों के कपड़े भी खूब धोने पड़े थे। सारा दिन बच्चों को देखभाल करना और रात में भी ईशा के साथ जागना, इसकी तो हालत गैर होने लगी थी। एक दिन इसने मुज़ाहर से इल्तिजा कर दी कि इसे मेके छोड़ आए, इससे तनहा दोनों बच्चों के काम नहीं होते। अभी वो मुकम्मल सेहतयाब भी नहीं हुई। मुज़ाहर को इस पर तरस आ गया। इसने हामी भर ली कि अम्मी से बात करके वो इसे छोड़ आएगा। सास के कानों में इसके जाने की बात पड़ी तो कहने लगी कि अभी तो बच्ची 10 दिन की हुई है, इस हालत में तो औरत के घर से नहीं निकाला जाए, और ये इतने लंबे सफ़र की बात कर रही है। यहाँ हमारी खिदमत गुजारी में कौन सी कमी रह गई है कि ये मेके जाना चाह रही है। वहाँ जाकर ये दिखाना चाहती है कि हम इसे संभाल ना सके। मुज़ाहर मान ना मान ये हमें जलील करना चाहती है, हमारी नाक कटवाने जा रही है। इनके दिल में जो आया बोलती चली गई। मुज़ाहर ने माँ को बहुत मुश्किल से संभाला और जाने कैसे इनका गुस्सा ठंडा किया। आखिर वो राज़ी हो ही गई और इसे रिहाई का परवाना मिल गया। माँ के घर आकर थोड़ा जान को सुकून हुआ। फजर 2 दिन में ही अपनी खाला के साथ घुल मिल गई। इसके सारे काम खाला करने लगी थी। खाना खिलाना, नहलाना, कपड़े पहनाना, इसके साथ खेलना, गर्ज अपनी पूरी जिम्मेदारी खाला ने अपने सर ले ली थी। इसे सिर्फ ईशा को ही संभालना पड़ता था। इसे सुबह 1-2 घंटे के लिए नानी के सुपुर्द कर दिया जाता ताकि माँ अपनी नींद पूरी कर ले। सारी रात वो जगाती जो थी। मुज़ाहर की याद अब भी सताती थी, पर अब इसने रोना छोड़ दिया था। अपनी बच्चियों के साथ दिल लगाने की कोशिश करती थी। देखते ही देखते 1.25 महीना पूरा हो गया और इसकी वापसी का दिन आ गया। चलते चलते वो माँ के गले लगकर रो पड़ी। माँ ने हैरत से इसे तका कि आज से पहले तो जाने से पहले क्यों वो कभी नहीं रोई। वो तो हमेशा खुश होती थी कि वो मुज़ाहर के पास जा रही है। ये आज इसे क्या हो गया? हैरत मुज़ाहर को भी हो रही थी। सारा रास्ता इसका दिल रोता रहा। कभी कभी आंखें भी छलक जाया करती और वो बहुत तरीके से
आंसू साफ कर लिया करती कि कहीं मुज़ाहर को इल्म ना हो जाए। मुज़ाहर भी नज़रें सामने टकाए खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। गाड़ी शहर के गंजान आबाद में दाखिल हो चुकी थी। अब आधे घंटे में इन्होंने घर होना था। ये बात इसे कांटे सी चुभ रही थी। फिर वो रोज़ के थका देने वाले काम, वही ताने, जहनी अजियत, घर जाने को दिल तब किया करता था जब घर में सुकून हो। इधर तो रहकर इसे लगने लगा था कि वो बहुत जल्द जहनी मरीज़ा हो जाएगी, डिप्रेशन का शिकार। किसी नर्म हाथ ने इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। इसने झटका खाकर इसकी तरफ देखा तो मुज़ाहर इसके हाथ थामे बैठा था। देख, वो अब भी विंडो स्क्रीन की तरफ ही रहा था। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। छोटी छोटी बातें होती ही रहती है घरों में, काम काज भी करना ही पड़ता है, आदत हो जाएगी। हो ना तुम्हारे साथ, मुज़ाहर ने कहकर इसका हाथ मोहब्बत से दबा लिया। आंखों में ठहरे आंसू बह निकले और वो खुशी से सरशार मुस्कुरा दी। ये तो मोहब्बत की इंतहा है दोस्तों। वो मेरी खामोशियाँ भी सुनने लगा था। मुज़ाहर की इतनी सी दिलजोई ने इसके सब खशात, खौफ और बेजारी मिटा डाली और वह खुशफहमी में मुब्तला आने वाली ज़िंदगी के हसीन सपने देखने लगी। खूबसूरत ख्वाबों के ताने बाने बनने लगी। दिल में सोए सब अरमान फिर से सर उठाने लगे। गाड़ियों का शोर, ट्रैफिक का शोर, धूप की तपश अब कुछ भी बुरा नहीं लग रही थी। घर पहुंचकर इसने सोई हुई फजर को जगाया चाहा तो मुज़ाहिर ने मना कर दिया और इसे यूं ही अपनी गोद में लेकर कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। वो ईशा को उठाए मुज़ाहिर के पीछे चल पड़ी। इसे लगा अब वाकई सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले रोज़ ही इसकी जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई। किचन, खाना पकाना भी इसके सुपुर्द कर दिया गया। सारा दिन किचन और कमरे के चक्कर में ही ख़त्म ना होते। कभी फजर को निपेटती, नेपी बदलना, कभी ईशा को नहलाना दहलाना, खाना खिलाना, ईशा को फीडर करवाना और सबके लिए खाना बनाना, किचन की मुकम्मल सफाई। वो तो रोने वाली हो जाती। सब कामों से फारग होकर बच्चों के कपड़े धोना। सास ने साफ कह दिया कि ये कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं धोने। नेपियों का ढेर भी धोना पड़ता। एक दो बार मुज़ाहिर से डायपर ला कर देने को कहा तो इसने साफ इनकार कर दिया कि अम्मी जान गुस्सा होती हैं, डायपर इस्तेमाल नहीं करने। सिर्फ रात में इस्तेमाल की इजाज़त मिली थी और वो भी गिन कर ला कर दिए थे बड़े शहरों के छोटे दिल के लोग। वह अफसोस से सोच कर रह जाती। खाना बनाता इतना मुश्किल काम नहीं था, पर सास ने इसके लिए बहुत मुश्किल कर रखा था। हंडिया में क्या डाला, कितना डाला, किस तरह डाला, कब डाला, वो बार बार किचन के चक्कर काटती और सवाल जवाब करती। वह कंफ्यूज हो जाती। एक हंडिया का पकना अजाब हो जाता। गूंदा हुआ आटा फिर से निकाल कर इसके सामने रख दिया जाता कि फिर से गूंदो, ये सही नहीं है। साथ में इसके माँ बाप को बातें सुनाई जाती कि इन्होंने काम करना नहीं सिखाया। वह खामोशी से सुनती रहती और दिल रोता रहता। इसकी बच्ची दूध के लिए रोती रहती, पर इससे कहा जाता कि काम पहले ख़त्म करो। कोई बात नहीं, बच्ची थोड़ा रो लेगी तो क़यामत नहीं आ जाएगी। शाम में मुज़ाहिर के आने के बाद वो किचन में काम कर रही होती और बच्ची रो पड़ती तो सास भाग आती कि तुम्हारी सुनाई नहीं दे रही, बच्ची रो रही है, छोड़ो दो, काम तो होते ही रहते हैं, बच्ची को पहले देखा करो। वह हैरत से सास का मुंह तकती कि ये बदलाव, ये दोहरा रूप, मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ जाकर बच्ची को संभालो, मैं कर लूँगी। वह डर कर फौरन बच्ची की तरफ लपकती और कमरे में चली जाती और फिर सास को बुड़बुड़ाने की आवाज़ से कमरे तक सुनाई देती। इतनी सुस्त है आजकल की लड़कियां कि 1 घंटे का काम 4 घंटों में करती है और 2 बच्चे नहीं संभाले जाते। एक हम थे, सारे घर की सफाइयाँ, किचन और 8 बच्चे संभाले हुए थे, फिर भी कभी माथे पर बल नहीं डाला था। इनको तो 4 नौकर रख कर दिए गए हैं, फिर भी काम का रोना, और हमें तो एक भी नौकर नसीब नहीं था। हाँ, काश मैं नीलू को अपनी बहू बना कर ले आती। कितनी सुगल लड़की है, काम काज में भी घंटों का काम मिनटों में निपटाती है। हाय मेरी किस्मत खराब कि मैं गांव के
پھوڑوں کے گھر جو پہنچی وہ بولتے تو ہر حد پار کر جایا کرتی تھی۔ وہ سب سنتی رہتی اور اپنے آپ کو کوستی رہتی۔ نیلو کا تانا وہ اتنی بار سن چکی تھی کہ کان پک گئے تھے۔ اسے لگنے لگا کہ نیلو کی جلد شادی نہ ہوئی تو وہ اس دن اس کی ساس نیلو کو اس کی سوکن بنا کر ضرور لے آئے گی۔ یا اللہ رحم کر، وہ اوپر کو سر اٹھا کر کہتی اور آنسو رگڑ ڈالتی۔ کچھ دنوں بعد سننے میں آیا کہ ساس کی بہن نے نیلو کا رشتہ مانگا ہے۔ سن کر خوشی ہوئی، دل سے دعا نکلی کہ یہ رشتہ ہو ہی جائے، سر پہ لٹکی تلوار سے جان چھٹ جائے۔ جلد ہی رشتہ طے ہو گیا اور شادی کی تاریخ بھی 2 ماہ بعد رکھ لی۔ نیلو کی شادی کی سب سے زیادہ خوشی اسے ہی تھی، شاید نیلو سے بھی زیادہ۔ ساس نے آہیں بھرتے ہوئے شادی کی تیاریوں میں ہاتھ بٹایا اور یہ آہیں اس کے سامنے کچھ زیادہ ہی ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اپنی قسمت کو کوستی کہ ان کی کم عقلی سے انہوں نے ہیرا کھو دیا اور دامن پتھر سے بھر لیا۔ وہ ساس کی باتیں سن کر شرمندہ ہو جایا کرتی۔ جیٹھانیوں کی آنکھوں میں بھی اسے تمسخر سا دکھائی دیتا۔ آزمائش تھی کہ ختم ہونے کو ہی نہ آ رہی تھی۔ نیلو خیر سے رخصت ہو کر اپنے گھر کی ہو گئی۔ ولیمہ بھی ہو گیا۔ نیلو کی شادی کو سب سے زیادہ اسی نے انجوائے کیا کہ ایسا لگتا تھا جیسے ایک بڑے عذاب سے جان خلاصی ہو گئی۔ وہ بار بار مظاہر کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرتی پر کچھ دکھائی نہ دیا کہ آج وہ بھی خوش ہے یا اسے بھی اپنی ماں کی طرح نیلو سے جدائی کا صدمہ کھائے جا رہا ہے۔ ایک دن اس نے پوچھ ہی لیا، مظاہر کیا امی جان کی طرف آپ کو بھی نیلو بہت پسند تھی؟ اگر ایسا ہے تو امی نے اسے اپنی بہو کیوں نہیں بنایا؟ وہ ہمارے گھر کیوں چلی آئی؟ فضول باتیں نہ سوچا کرو، نہ کیا کرو، تمہاری مہربانی، مظاہر کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ اس کا لہجہ سمجھ نہ سکی پر پریشان ہونے کے بجائے اس نے لاپرواہی سے شانے اوپر کیے۔ پھر بلا سے جو بھی ہے اچھی لگتی بھی ہے، وہ اب وہ نہیں ہے، شادی ہو گئی ہے اس کی، شکر میرے رب کا۔ وہ شکر ادا کر کے عشاء کو دودھ پلانے لگی۔ ایک دن اس کا دل کیا کہ وہ ڈرائنگ روم کی سیٹنگ تھوڑی چینج کرے۔ آج ساس بھی گھر پہ نہیں تھی اور کچن کا کام اس نے جلدی نپٹا لیا تھا اور اس کے پاس اس کام کے لیے خاصا وقت تھا، سو وہ کمر کس کر شروع ہو گئی۔ اکیلی جان بھاری فرنیچر گھسیٹ گھسیٹ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اتنے میں بچے اسکول سے آ گئے۔ وہ بھی چچی کے ساتھ مل کر جوش و خروش سے کام کرنے لگے۔ ان کے آ جانے سے اس کا کام بہت آسان ہو گیا۔ 2 گھنٹے کی محنت کے بعد کمرے کی شکل بدل گئی۔ بچے اسے داد دے رہے تھے کہ اس نے بہت زبردست کام کر ڈالا ہے۔ اب کمرہ پیارا لگ رہا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے کمرے کی وہی بورڈ سی سیٹنگ دیکھ دیکھ کر سب اکتا چکے تھے۔ اب وہ بچوں کو انعام کے طور پر کچھ دینا چاہتی تھی پر روپے پیسے تو کبھی مظاہر نے اسے دیے ہی نہ تھے۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ بچوں کے لیے چپس پکوڑے ہی بنا دے، وہ خوش ہو جائیں گے۔ چلو بچوں جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، آج چچی تم سب کے لیے پکوڑے بنائیں گی۔ یاہو! بچے نعرہ لگاتے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں بھاگے۔ تھوڑی دیر بعد سب مل کر پارٹی کر رہے تھے۔ ساس رات گئے مظاہر کے ساتھ لوٹی تھی اور آتے ہی سونے چلی گئی۔ مظاہر بھی کمرے میں چلا آیا۔ کھانا وہ کھا کر آئے تھے۔